الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں روزوں کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تقوی وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار وہ تقوی ہے۔ تقوی نام ہے خوف خدا کا، تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی قوت ارادی اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے، اگر روزے کو اپنی تمام شرائط کے ساتھ رکھا جائے تو پھر انسان ساری زندگی گناہوں سے بچ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس علم ہو لیکن اسے تقوی کی دولت حاصل نہ ہو تو ایسا شخص گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ تقریباً تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تقریباً تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جھوٹے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی علم کی بنیاد پر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ گناہوں سے بچنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تقوی ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو صبر کی صفت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کے اندر قوت بیداری نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کو ایسی سینس، ایسی سمجھ اور ایسی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو آسانی کے ساتھ ہدایت کی شاہراہ پر چلا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو کیوں فرض قرار دیا؟ کسی اور مہینے کے بارے میں یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اس بات کا جواب اسی آیت کریمہ کے بالکل شروع میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انسانی بدن دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے جو خون، ہڈیوں، گوشت، کھال، بال اور ناخنوں پر مشتمل ہے، اور ایک انسانی بدن کے اندر اس ڈھانچے کے اندر موجود روح ہے، جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ قرآن کریم میں اس روح کو روح کہا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے، یہ انسانی سمجھ سے اوپر کی چیز ہے، انسانی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فرشتوں سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ جب میں انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی روح کہا ہے،
ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی کے نازل کی۔ قرآن کریم نازل کرنے والے فرشتے، قرآن کریم لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روح کہا، نزلہ روح القدس، کہ روح القدس اسے لے کر اترے ہیں۔ ہم نے سارا سال اپنے بدن کی ضروریات کا خیال رکھا، اس کی آرائش اور زیبائش میں لگے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ڈھانچے کی گرفت ڈھانچے کے اندر موجود روح پر بہت مضبوط ہوگی، روح اس ڈھانچے کے اندر دب کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا کہ آپ دن کے وقت روزہ رکھو۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کے نتیجے میں بدن کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، ڈھانچے کی گرفت روح پر ڈھیلی پڑ جائے گی، اور رات کو قرآن کریم نماز تراویح میں سنو گے، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو گے تو اس روح کا کنیکشن بدن کے اندر موجود روح کے ساتھ ہوگا، جس کے نتیجے میں روح کو تازگی ملے گی، وہ انگڑائی لے گی۔ جب اسے ہوش آ جائے گا تو پھر وہ اپنے رب کے بارے میں پوچھے گی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں صحیح طریقے پہ روزے رکھے آداب اور شرائط کے ساتھ، تو ایسے شخص کی روح ضرور بیدار ہوگی اور پھر وہ اپنے رب کا ضرور پوچھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا کا لفظ استعمال فرمایا کہ روزے کو صحیح طرح رکھا جائے، نماز تراویح پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو یقینی بات ہے پھر روح بیدار ہوگی۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا وَإِن سَأَلَكَ کہ اگر آپ سے پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب پوچھیں، یعنی جب روزے رکھیں گے تو ایسا ہوگا ضرور، پھر جب پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے روزوں کا یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا کہ روزوں کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی، وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا، اور روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہماری روح کو تازگی کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم روزوں کی آداب اور شرائط کے ساتھ نہیں رکھتے۔ ہم سحری کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمارے ڈھانچے کی گرفت وہ ڈھیلی ہی نہیں پڑتی، اور نماز تراویح کے اندر قرآن سننے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس روح کا رابطہ اس روح سے نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے ہمیں حقیقی طور پر روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔